ان کو تکلیف ہے تو کس سے ہے تکلیف؟ تکلیف مجلس سے ہے کہ یہ مجلس ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک نیا انقلاب، ایک نیا جنون، ایک نیا جذبہ پیدا کر رہی ہے۔ تو لہذا ان کو روک، ان کو جیل میں ڈال دیا، ان کو مقدموں میں ڈال دیا، ان کو پریشان کر دیا۔ کیوں؟ ہم پہ مصیبتیں کیوں آئیں؟ ہم جیل کو کیوں گئے؟ ہم تکلیف کیوں اٹھائے؟ ہم مصیبت کیوں اٹھائے؟ اس بھری جوانی میں ضعیفوں جیسی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے، جسم میں گولیاں لے کر گھومتے ہیں، پھٹے ہوئے جسم کو لے کر بھی آپ کے درمیان میں آپ کی عزت کے لیے، آپ کی حق کے لیے، آپ کی شان کے لیے، آپ کی شوکت کے لیے اقتدار کے گریبانوں سے کھیلتے ہیں۔ تو کیوں؟ کس کے لیے؟ ہماری ذات کے لیے؟ ہماری شہرت کے لیے؟ ہمارے اقتدار کے لیے؟ نہیں میرے بھائی، اکبر الدین اویسی اگر اس ملک میں مسلمانوں کی آواز بن کر ان کے حق کے لیے جدوجہد کرتا ہے، لڑتا ہے اور حکومت سے جھگڑتا ہے، جیل میں جاتا ہے، تو صرف اور صرف اپنی آخرت کے لیے اور مسلمانوں کے عظمت کے لیے، ان کے وقار کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی شان کے لیے۔ ہم ایوان پارلیمنٹ میں 50 نہیں ہوں گے، یو پی کی اسمبلی میں مجلس کا ایک بھی رکن اسمبلی نہیں، بہار میں نہیں، مہاراشٹر میں نہیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ مجلس کی ایک آواز پہ کیا اس بات سے کوئی انکار کرے گا؟ ایک چھوٹی سی للکار تھی، ایک چھوٹی سی ڈکار تھی تو ہندوستان ہل گیا، ہندوستان پریشان ہو گیا، سب بولنے لگے۔ ارے بھائی، ان سب سے کہوں گا کہ ابھی تو ابتدا ہے، انتہا باقی ہے۔ دنیا نے تو اب سنا ہے، یہ حیدرآباد تو سنتے ہوئے آئے ہیں۔ اگر آج کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ مجلس نے کیا کیا، کیا کیا، کیا کیا، ارے مجلس نے ترقیاتی کام تو ٹھیک ہے، روڈ، موری، ڈرینیج، کروڑہا روپے کی فہرست ہے، سب چھوڑ دو۔ مجلس کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، میں کہوں گا، کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ اس کو بھی نیک ہدایت دے۔ اگر انکار کرتا ہے تو پھر وہ منافقوں کے ٹولوں کا شریک دار ہوگا، اس لیے انکار کر رہا ہے۔ مجلس نے کچھ کیا نہیں کیا، ایک کام تو کیا ہے کہ آندھرا پردیش، حیدرآباد، اس حسن نگر ہو یا تلاب کٹا ہو یا پھر مغل پورا ہو یا پھر حیدرآباد کا کوئی کونا ہو، چاہے وہ امیر پیٹ ہو، چاہے وہ بورا ونڈا ہو، جوبلی ہل ہو یا بنجارہ ہل ہو، کسی کی ماں نہیں جنی جو ہماری ماں اور بہنوں کی عصمت و آبرو پہ نظر ہوتا۔ کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو سوتے ہوئے مسلمان کے نیند میں خلل ڈال سکے گا۔ اگر یہ مسلمان اطمینان سے سوتا ہے تو ان مسلمانوں کا اتحاد سونے والوں کے لیے جاگتے ہوئے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ارے آج کوئی کہے یا نہ کہے، ہم مجلس کیا کری؟ ارے کچھ کرنے دو یا نہیں کرنے دو، آپ کی آبادیاں محفوظ ہیں، آپ کے گھردار محفوظ ہیں، آپ کی عزت و عصمت محفوظ ہے، آپ کے بچے محفوظ ہیں۔ گرفتار ہوتے ہیں تو ضمانت کون دیتی ہے؟ مجلس دیتی ہے۔ حالیہ فسادات میں 56 لاکھ روپے کی ضمانت
کون دیے؟ مجلس دی۔ کرنول میں طوفان آیا، امداد کون پہنچائے؟ مجلس پہنچائی۔ حیدرآباد میں فساد ہوا، گھروں پہ دودھ پہنچائی مجلس، اناج پہنچائی مجلس، ترکاری پہنچائی مجلس، ڈبل روٹی پہنچائی مجلس، اور مسلمانوں کے درمیان میں ان کو ہمت دیتی ہوئی رہی تو وہ مجلس تھی۔ کون تھے؟ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، آسام میں پریشان ہوا مسلمان تو امداد لے کر کون پہنچے؟ مجلس پہنچی۔ مظفر نگر ہو، کون گئے؟ مجلس گئی۔ ارے آج مجلس کام کر رہی ہے، اور اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کرے گا کہ ایک دور تھا لوگ کہتے تھے کہ مجلس رکشے والوں کی، جھٹکے والوں کی، بنڈی والوں کی جماعت ہے۔ دیکھو آج لوگ بولتے تھے مجلس پل کے اس پار کی جماعت ہے، چھوٹی جماعت کہتے تھے۔ چھوٹی جماعت کہنے والوں، جماعت کا خط چھوڑ لو، تمہارے پورے زندگی کے کارناموں کا ہائٹ ناپ لیں گے اکبر الدین اویسی کے ہائٹ کے سامنے۔ چھوٹی جماعت، چھوٹی جماعت، چھوٹی جماعت اتنا بولے کہ اللہ اتنی بڑی بنا دیا، اتنی بڑی بنا دیا کہ ہندوستان کے ہر مسلمانوں کے زبان پر مجلس ہے، دھڑکن میں مجلس ہے، اور ان کی امید میں اسد الدین اویسی ہے۔ ان کے حق کے لیے دیکھتے ہیں تو مجلس اتحاد المسلمین کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اس لیے میں کہتا تھا، کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، اللہ دو مرتبہ مسکراتا ہے۔ ایک اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا دکھانا چاہتی ہے اور اللہ کسی کو اونچا دکھانا چاہتا تو اللہ مسکراتا ہے۔ دوسرا اس وقت جب دنیا کسی کو اٹھانا چاہے اور اللہ نیچا دکھانا چاہے تو اس وقت بھی اللہ مسکراتا ہے۔ دنیا مجلس کو جھکانا چاہتی ہے لیکن اللہ اٹھا رہا ہے۔ دنیا مجلس کو شکست دینا چاہتی ہے لیکن اللہ کامیاب کر رہا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ نیتوں کو دیکھنے والا تو اللہ، اور سارے عمل کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ نیت میں کھوٹ ہوگی تو عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ مسائل بہت ہیں، مسلمانوں میں بے روزگاری ہے، مجلس کام کرے گی اور کر رہی ہے۔ مسلمانوں میں پسماندگی ہے، مجلس کام کر رہی ہے، کام کرے گی۔ مسلمانوں میں غریبی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کام کرنا ہے، کر رہے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھانا ہے، کر رہے ہیں۔ بے گھر مسلمان غریب ایک کرائے کے گھر میں کرایہ دے دے کر پریشان ہے۔ آج ان بے گھر غریب پریشان حال مسلمانوں کو ان کا اپنا ذاتی گھر دینا ہے، وہ کام ہم کو کرنا ہے، اور وہ کام انشاءاللہ مجلس کرے۔ الحمدللہ ہم کریں گے، بہت کرنا ہے، بہت سے مسائل ہیں۔ آج حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں ابتدائی تعلیم کے لیے مدارس چل رہے ہیں، اسکول تالاب کٹے میں ہے، ریاست نگر میں اسکول ہے، حافظ بابا نگر میں اسکول ہے، سکندرآباد میں امبر پیٹ میں اسکول ہے، نرخی پھول باغ میں اسکول ہے، اب جونیئر کالج اور ڈگری کالج بھی بنے گا۔ اور میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ مجھے حیات دے گا تو میرا خواب ہے کہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا آئندہ 10 سال میں شہر حیدرآباد کا پہلا اور واحد حلقہ بنے جو 100% خوانگی کو حاصل کر سکے، الٹریسی کو حاصل کرے، اور اس حلقے میں سارے کے سارے 100% لوگ تعلیم یافتہ ہوں۔ یہ خواب ہے ہمارا، اور اس کو حاصل کریں گے۔ آج وہاں سے ہٹ کر آج مدارس کا جال بچھانے کا منصوبہ ہے مجلس کا۔ 10th کے اردو میڈیم کے بچوں کے لیے کتابیں دیتی ہے مجلس، ٹیکسٹ بکس دیتی ہے، گائیڈز دیتی ہے، اسکالرشپس دیتی ہے۔ آج مجلس کام کر رہی ہے۔
آپ کے اس حسن نگر میں ہیلتھ سینٹر ہے، انشاءاللہ تعالی یہ ہیلتھ سینٹر آئندہ 5 برس میں ایک 25 سے 30 بستر کے دواخانے کی شکل اختیار کرے گا۔ آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ایک زمین دیکھ رہے ہیں، ایک زمین خریدیں اور خریدنے کے بعد ایک 50 بستر کا دواخانہ یہاں پہ بنانے کا ہمارا مقصد ہے، خواب ہے کہ غریب مسلمان جو بیمار ہوتا ہے وہ بیماری میں اپنے دواخانے سے رجوع ہو سکے۔ یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کام آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آج مشکل ہے، منزل دور ہے، راستہ کٹن ہے، لیکن یہ جنونیوں کی جماعت اپنے منزل کو حاصل کرے گی، راستے کی رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے اپنے کامیابی کے جھنڈوں کو گاڑے گی۔ آج راجندر نگر کے اس حلقے میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے؟ 40% سے زائد ہے۔ صحیح ہوٹل لسٹ بن جائے تو ہم 50% میں آ جائیں گے، 50% میں آ جائیں گے۔ ارے یہ تو مجھے یاد ہے، ارے آج 40 برس کے ہو گئے، لیکن جب ہم بچے تھے تو ان گلیوں میں حسن نگر کی ہم سالار محترم کی 6444 جیپ میں پھرتے تھے۔ ارے یہ تو مجلس اتحاد المسلمین کا خلا ہے، میں کہوں گا حسن نگر سالار محترم کی محبت کی بستی ہے، اور سالار محترم کی سب سے پہلی بنائی ہوئی بستی ہے، میں کہوں گا حسن نگر۔ ارے یہ وہ بستی ہے۔ ارے نئے نئے لوگ آئے جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، نئے نئے لوگ، لیکن یہ تو پرانی قدیم مجلسیوں کا گڑھ ہے۔ یہ آپ کا مقام ہے۔ اور کیسا تھا یہ پہلے؟ سالار بھی آپ کے ایم ایل اے رہ چکے، بعد میں صدر صاحب، نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب بھی آپ کے رکن اسمبلی رہے، احمد پاشا قادری صاحب بھی رکن اسمبلی رہے۔ اس کے بعد آج نہیں ہے تو کیا کام رکا؟ ترقیاتی سرگرمیاں رکی نہیں، ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی 3-4 مہینے کے بعد آپ کا خود کا ایم ایل اے ہوگا، مجلس اتحاد المسلمین کا ایم ایل اے ہوگا راجندر نگر سے، بشرطیہ کہ آپ اپنا ایک ووٹ استعمال کریں۔ میں غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی۔ ہتھیلی میں جنت دکھانا، صرف الفاظ کے طوفان میں بہا کر لے جانا اکبر الدین اویسی کی عادت نہیں ہے۔ میں جو کہتا ہوں اللہ اس کی لاج رکھ لیتا ہے، اور آج میں کہہ رہا ہوں، لوگ بولیں گے دیوانہ ہے اکبر اویسی۔ ہاں دیوانے ہی ہیں، دیوانے کوئی منزل ملتی، جنونی کوئی منزل ملتی۔ مجنوں بھی دیوانہ تھا، اس لیے لیلا ملی، اور یہ اکبر الدین اویسی بھی دیوانہ ہے، اس لیے آپ کی محبت ملی ہے، اور یہ دیوانہ کہہ رہا ہے، اور یہ دیوانہ آج کہہ رہا ہے کہ دیکھ لو راجندر نگر سے ہمارا مسلمان، ہمارا اپنا بھائی اور اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کا ایم ایل اے منتخب ہو جائے۔ یہ تلگو دیشم کیا ہے؟ آپ کے سامنے اسمبلی میں کھڑے رہے چندرا بابو نائیڈو، اٹھ کے بولے میں ہائی ٹیک سٹی بنایا، میں فلاں بنایا۔ ارے دیوانے، ارے آج نظام کے بنائے ہوئے حیدرآباد، خلوی قطب شاہ کے بسائے ہوئے حیدرآباد میں آج جو فضلہ جاتا ہے، ڈرینیج جاتا ہے، اس کے لیے سیوریج کی لائن ہے،
انہیں بول رہا ہے کہ ہائی ٹیک سٹی بنایا. ہائی ٹیک سٹی میں موریاں نہیں ہیں میرے بھائی, آج بھی موری نہیں ہے. سیپٹک ٹینک ہے, مائکروسافٹ کی سیپٹک ٹینک ہے, LNT کی سیپٹک ٹینک ہے, سب کی سیپٹک ٹینک ہے. گندگی آتی ہے ٹینک میں جمع ہوتی ہے, اس کے بعد پمپ کر کے باہر پھینکتے ہیں. پھر کہتا ہے کہ ہم اتنا کام کریں. ہم کیا بولیں گے دیوانوں کو؟ اور جو دیکھو, آپ غور کرو میرے بھائی, ہم کتنے معصوم ہوتے ہیں, غور کرو ہم کتنے معصوم ہوتے ہیں. نظام ساگر, مانیر ڈیم, علی ساگر, جتنے تالاب کنٹے نظام دکن نے بنائے تھے, ان سارے تالابوں کے بازوؤں میں آندھرا والوں کو لا کر زمین دیے تھے. کاش کرو بلکہ نظام سرکار ان کو لا کے بسائے. اور وقت آیا تو دیکھو کیسی نمک حرامی, کیسی بےمانی, نظام کو ہی گالی دے. ارے نظام کا کیا تعلق بھائی تلنگانہ کے بننے یا نہیں بننے سے؟ آپ بتاؤ, کیا تلنگانہ نظام دے رہے ہیں یا آندھرا پردیش کا متحد کا نظام رکھ رہے ہیں؟ نظام کا کیا تعلق بتائیے. مگر دن میں ان کے کیسی نفرت ہے نظام سے. آپ سمجھ رہے ہیں نظام سے ہے, اور میں سمجھ رہا ہوں نظام سے نہیں, مسلمانوں سے ہے. اور اکبر الدین اویسی نے جواب دیا ہے تو اس لیے جواب دیا ہے کیوں کہیں گے تو قانون سازی کر کے ان کو سزا دینی چاہیے. پھر مجلس کیا بولی, آندھرا رائل سیما کے لوگ حیدرآباد میں ہیں, وہ پریشان نہ ہو, مجلس ہے تمہاری حفاظت کرے گی. ہم ان کی حفاظت کی بات کرو تو یہ ہم کو تباہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ بتائیے. ارے میرے بھائی, یہی چرنجیوی کیا بولا, حیدرآباد کو یونین ٹیریٹری بنا دو. کیوں یونین ٹیریٹری؟ یونین ٹیریٹری اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ مجلس کو ختم کرنا, مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کرنا, مسلمانوں کی آواز کو ختم کرنا. اور یہ آواز جو ہندوستان کے مسلمانوں کو بیدار کر رہی ہے, یہ آواز مسلمانوں کے دلوں میں ہندوستان میں انقلاب لا رہی ہے, تو اس آواز کو ختم کرو. آپ بتاؤ, نظام احسان کرے ان کو برا بولے, ہم ان کی حفاظت کرتے بولے تو ہم کو ختم کرنے کی بات کر رہے. آپ دیکھو میرے بھائی, ہمارا معاملہ آتا ہے نا تو کوئی اپنا نہیں ہوتا, کوئی اپنا نہیں ہوتا, غیر غیر ہوتا ہے, اپنا اپنا ہوتا ہے. اچھا ہوں گا برا ہوں گا, کرتا ہوں گا نہیں کرتا ہوں گا, وقت پہ آتا ہوں گا نہیں آتا ہوں گا, بڑے بڑے باتیں کرتا ہوں گا نہیں کرتا ہوں گا, کچھ بھی ہوں گا آپ کا تو ہونا بھائی, آپ کا تو ہونا. میں آپ کا ہوں, آپ میرے ہیں, میرا آپ پہ حق ہے, آپ کا مجھ پر حق ہے, اور وہ حق ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور کوئی اس حق کو ہم سے نہیں چھین سکتا. اور یہ کلمے کا رشتہ ہے جو آپ کے ہاتھوں کے دعاؤں میں, آپ کے زبان پر ہمارا نام لے آتا ہے, تو ہمارے قدموں میں, ہمارے عزائم میں, ہمارے ارادوں میں آپ کی راہ میں جد و جہد کرنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے. ارے آج ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں, کرتے آئے ہیں, خدا کی قسم اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنی انفرادیت کے لیے نہیں, بلکہ آپ کے لیے, ملت اسلامیہ کے لیے, مسلمانوں کے وقار کے لیے, مسلمانوں کی عزت کے لیے, مسلمانوں کی طاقت کے لیے. اور آج اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم کو جیل میں ڈال کر ہمارے عزائم میں, ہمارے عزم میں, ہمارے ارادے میں, ہمارے جنون میں, ہماری طاقت میں, ہماری قوت میں کوئی کمی پیدا کرے گا تو وہ احمق ہے, احمقوں کی دنیا میں رہنے والا ہے. جیل سے ہمت بڑی ہے, گولیوں سے
موت کا خوف تو پورا نکلا ہے. اب کسی چیز کا نہ ڈر ہے نہ خوف ہے میرے بھائی. اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا؟ جیل میں ڈالے، ٹھیک ہے ڈال لو. جیل میں ڈالے تو کیا کریں گے؟ 5 برس 10 برس ڈال لو. 10 برس نہیں، سولی پہ چڑھا دیں گے نا اکبر الدین اویسی کو. ارے چڑھا دو، یہ گردن جھکے گی نہیں اور تخت دار پہ لٹک جائے گی. تب بھی عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ مسکراتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے پڑھتے سولی پہ لٹک جائے گا. لیکن یہ سر ان کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہرگز نہیں جھکے گا، ہرگز نہیں جھکے گا. اور یہ آواز اس وقت تک اٹھتے رہے گی جب تک کہ ہم کو اپنا حق نہیں ملتا، جب تک کہ ہم کو انصاف نہیں ملتا، جب تک کہ ہم کو اس ملک کے دوسرے درجے کا شہری کہنے تم بند نہیں کرتے. ہم دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں. آج پھر بتائیے، میری پوری ہمدردیاں ہیں. نیڈو، وہ اروناچل پردیش کے بچے کے افراد خاندان کے ساتھ کہ کس بربریت سے معصوم 19 سال کے بچے کو مار ڈالا گیا. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، اب تک ہندوستان میں کتنے مسلمان مرے؟ عزت لٹتی تو موم بتیاں لے کے آ جاتی. ایک بچہ مرا تو پورے آ گئے. کل راہل گاندھی پہنچے، آج کیجریوال پہنچے، پھر موڈی بھی آئیں گے، بہرحال سب آ رہے ہیں. اور ہم مظفر نگر جانا چاہتے ہیں تو نہیں جا سکتے. مجلس جانا چاہتی ہے مظفر نگر، نہیں جا سکتے. اسد صاحب اعظم گڑھ جانا چاہتے ہیں جلسے کے لیے، چھوڑ دو اکبر الدین اویسی کو، جانے دو. اسد صاحب کو دے دو، نہیں اسد صاحب کو بھی نہیں دیں گے. ممرا بمبئی جانا چاہتے ہیں، وہاں پرمیشن نہیں دیے. گلبرگہ گیا زیارت کے لیے، پلٹ کے لوگ نعرے لگائے. بچے کچھ نہیں، صرف نعرے لگائے، نعرے تکبیر کی آواز بلند کرے. میں چلا گیا، وہ اپنے گھروں کو چلے گئے. حمد آباد میں مقدمہ اکبر الدین اویسی پہ، اور اس میں مقدمے میں FIR میں کہ اکبر اویسی صاحب تقریر کرے. اکبر اویسی تقریر کرے اور ہندوستان تک آواز نہ پہنچے. ارے اکبر اویسی مسکرا دے تو ہندوستان پریشان ہو جائے. آواز کی تو چھوڑو، اس مسکراہٹ کی بھی قیمت ہے. اورنگ آباد نہیں جا سکتے. ارے کیوں بھائی، کیوں نہیں جا سکتے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ہندوستان میں اگر آج کسی سے وہ ڈرے ہوئے ہیں، کسی سے خائف ہیں، کسی سے پریشان ہیں، کسی کی وجہ سے ان کے راتوں کی نیند حرام ہے، تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے. اور اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی مجلس اتحاد المسلمین ہے. اس لیے آج نہیں آنے دے. موڈی مظفر نگر جا سکتا ہے، میرٹھ جا سکتا ہے، پروین توگاڑیا جا سکتا ہے، لیکن اسد صاحب نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، وکیل صاحب بولے اسد صاحب آئیں گے تو بولے ٹھیک ہے بھائی، تو بولے اسد صاحب کو بول دیں گے، اکبر صاحب کا نام نہیں لینا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اکبر الدین اویسی یہاں سے ان سے مخاطب ہو جائے گا. ارے آپ غور کرو میرے بھائی، یہ ہم سے دشمنی کیوں، ہم کو روکا کیوں جا رہا؟ اس واسطے کہ ان کو معلوم کہ اگر اس آواز کو نہیں روکیں گے تو یہ آواز ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز بن جائے گی. جس طریقے سے آج حیدرآباد اور آندھرا پردیش کے مسلمانوں کی آواز ہے، اگر یہ آواز کو نہیں روکیں گے تو یہ آواز ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز بن جائے گی. تم کتنا بھی روک لو، جو چاہے کر لو، اب تو ہم رکنے والے نہیں ہیں. اب تو ہم رکنے والے نہیں ہیں.
نہ ہی یہ ہندوستان کا مسلمان رکنے والا ہے۔ ہندوستان کا مسلمان بے چین ہے، بے تاب ہے، مجلس اتحاد المسلمین کا استقبال کرنے کے لیے، صدر مجلس کا استقبال کرنے کے لیے بے چین ہے، ہماری آواز کو سننے کے لیے۔ ارے بھائی، آج ہندوستان ہم کو بلا رہا ہے۔ ہم ہندوستان تک کب جا سکیں گے؟ جب آپ کہیں گے کہ جاؤ اسد صاحب، جاؤ اکبر صاحب، آپ مظفر نگر جاؤ، اکبر صاحب آپ گجرات جاؤ، اسد صاحب آپ بہار جاؤ، اکبر صاحب آپ مدھیہ پردیش جاؤ۔ اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم جا سکیں گے۔ ہر وقت یہ سازش رہی سالار کے دور میں بھی کہ سالار کے قدم جب جب ہندوستان میں آگے جانے کے لیے بڑھتے تھے تو منافقین میر صادق میر جعفر کی اولادیں حیدرآباد میں ہمارے گھر کو کمزور کرتے تھے۔ بڑھتے ہوئے قدم لوٹ کر اپنے گھر کی حفاظت کے لیے آ جاتے تھے۔ اب آج بھی یہی کریں گے۔ انتخابات آ رہے ہیں، مجلس کو بدنام کریں گے، میر صادق میر جعفر کی اولادیں بازار میں آئیں گی، ٹوپیاں ایمان کے چولے پہن کر آپ کو منتشر کرنے آئیں گے۔ خدا را منتشر نہ ہو، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو اور اس کے حق میں استعمال کرو جو آپ کے برے وقت میں آپ کا ساتھ دے سکتا ہے، جو آپ کی آواز پر آپ کے درمیان میں آتا ہے، جو آپ کے مساجد کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتا ہے، جو آپ کی بستیوں کی حفاظت کے لیے آگے آتا ہے، جو آپ کی عظمت و عزت کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ ایسی جماعت کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کرو۔ اگر آپ اپنے ووٹ کو رائے گاہ کریں گے تو پھر 5 برس گزر جائیں گے۔ یاد رکھو، یہ جو راستہ ہے اس پر ہم کو اپنی آبادیوں کا اضافہ کرنا، نہیں تو یاد رکھو اگر وہاں سے دوسری آبادی آئے گی تو یہ آبادی ہماری کمزور پڑے گی۔ میں کہہ رہا ہوں، میری بات کو سمجھو، اشاروں میں بات کر رہا ہوں، سمجھو، اشاروں میں کر رہا ہوں، سمجھو۔ اگر آج ہم اپنے آبادیوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو ہماری آبادیوں کو وسیع کرنا ہوگا، بڑے کرنا ہوگا، اور ہم کو اپنی آبادیوں کی حفاظت اپنے آبادیوں میں جہالت کے خاتمے کے ذریعے کرنا ہوگا، تعلیم کو لانا ہوگا، علم کو لانا ہوگا، مساجدوں کا آباد کرنا ہوگا۔ خدا را نوجوانوں، شراب جوئے کو ترک کرو، زنا سے پرہیز کرو، حرام خوری سے دور رہو۔ اگر تم شراب، حرام، زنا اور بدکاری سے دور رہو گے تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تم کو شکست نہیں دے سکتی، تم سے مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ اگر تم شراب میں رہو گے، زنا میں رہو گے، بدکاری میں رہو گے، بے حیائی میں رہو گے، ایک دوسرے کے اختلاف میں رہو گے اور چوراہوں پہ بازاروں میں بیٹھ کر وقت کو ضائع کرتے رہو گے تو پھر تمہاری زندگی میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک بندے کی مدد نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کرے۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو خود اپنی مدد کرو۔ خدا را نوجوانوں، تم کو اکبر الدین اویسی کی تقریر اچھی دکھتی ہے، نعرے لگاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، میں کوئی انٹرٹینر نہیں ہوں، کوئی مذاق دل لگی نہیں کرنے آیا، کوئی سرکس نہیں ہے۔ ارے میں اپنی آواز، اپنے بیان، اپنے خطاب، اپنے الفاظ، اپنے جملوں کے ذریعے آپ کے زندگی کی اصلاح کرنے آیا، مسلمانوں کے کھوئے ہوئے وقار کو بحال کرنے آیا، مسلمانوں کی طاقت بتانے آیا ہوں ان لوگوں کو جو مسلمانوں کو کمزور سمجھتے ہیں۔ آج دنیا سمجھتی تھی کہ ہندوستان کا مسلمان کمزور ہے، ہندوستان کا مسلمان کچھ بول نہیں سکتا، ہندوستان کا مسلمان مقابلہ نہیں کر سکتا۔
لیکن دنیا نے دیکھا اکبر الدین اویسی کچھ کرو یا نہ کرو، صحیح کرا ہوگا غلط کرا ہوگا، لیکن یہ پیغام تو پہنچا دیا کہ ہندوستان کا مسلمان گونگا نہیں ہے، اپنے حلق میں بھی زبان رکھتا ہے، تم ایک بولیں گے تو ہم 1000 بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، بتا دیے ہم۔ آج تک ان کو سنانے کی عادت تھی، الحمدللہ اکبر الدین اویسی کی وجہ سے سننا پڑا تو بے چین ہو گئے۔ اب تک ہم سنتے تھے وہ سناتے تھے، ہم سنتے تھے وہ سناتے تھے، پہلی وقت سننا پڑا، ہم بولے تو پریشان ہو گئے۔ یہی ہے میرے بھائی، خدا را غور کرو، اپنے زندگیوں کی اصلاح کرو، اپنے صفوں میں اتحاد کرو، آپسی خون خرابے کو ختم کرو، منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ آپ کے یہاں کے نیشنل پولیس اکیڈمی کا جو مسئلہ ہے اس سے بھی مجلس واقف ہے اور اس مسئلے کو دیکھ رہی ہے، ان مسئلے کو حل کرے گی۔ آپ کو یاد ہوگا، یاد ہے، یہ نوجوان بچوں کو نہیں معلوم شاید، کبھی ایک زمانے میں ان دیواروں کا بھی مسئلہ تھا، پھر ادھر آگے زو کے دیواروں کا بھی مسئلہ تھا، میر عالم کی دیواروں کا بھی مسئلہ تھا، ہر مسائل تھے، اور ان ہر مسائل و مسئلوں کو مجلس اتحاد المسلمین حل کرتی گئی۔ صرف زبانی جمع خرچ نہیں کہ زو کے مسئلے میں بھی حل کرے، میر عالم کے مسئلے میں بھی حل کرے۔ آپ کے یہ بستیاں جو ہیں میرے بھائی، نوجوان نہیں جانتے، یہ بستیاں ختم ہو جاتی تھیں اگر سالار محترم یہاں آ کے کھڑے نہیں ہوتے۔ صحیح ہے نا پاشا صاحب؟ یہاں کے بزرگ لوگ ہیں، ہم بہت چھوٹے تھے، مجھے یاد ہے، آگے جو آپ باہر نکلتے ہیں حسن نگر، وہاں پہ گاڑی میں مجھے بٹھائے تھے، مجھے یاد ہے، میری عمر شاید بہت چھوٹا تھا میں، اور ایسا سالار نکل کے گئے تھے کہ پوری بلدیہ پولیس راہ فرار اختیار کرے تھی، بھاگ ملکا بھاگ، ایسا بھاگ رہے تھے، ویسا بھاگ رہے تھے۔ تو میرے بھائی، مجلس کام کری، بہت کام کری۔ نوجوانوں، آج آپ اکبر اویسی کو سن رہے ہیں، بیرسٹر صاحب کو دیکھ رہے ہیں، 10 اکبر اویسی اور 10 بیرسٹر صاحب ایک جگہ جمع ہو گئے تو بھی ایک سالار ملت نہیں بن سکتے۔ ایسا کام سالار ملت نے کیا اور اس طریقے سے ان بستیوں کو بچایا، اور سالار ملت کی محنت، کوشش، قربانی، کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم کچھ کرنے کے قابل بنے، آپ کچھ سننے کے قابل بنے، اور یہ ڈائس پر اتنے قائدین یہاں موجود ہیں۔ یہ سالار کی محنت ہے۔ سالار کے ساتھ ساتھ یہاں کے پرانے قدیم مجلسیوں کی، شاید عبدالرحیم صاحب یہیں رہتے تھے، کانسلر بھی بنے تھے، اور ایک صاحب تھے، انتقال ہو گیا، پرانے خادر صاحب۔ ہاں، ارے ہم اپنے بچپنے میں دیکھیں کہ سالار کے ساتھ کھاندے سے کھانا لگا کر یہ غریب مسلمان کھڑا تھا۔ ارے آج مجلس کے اسٹیج پر دولت مند ہے، رئیس ہے، تاجر ہے، پیسے والے ہیں، لیکن اس دور میں رکشے والا تھا، بنڈی والا تھا، پنچر والا تھا، جاہل مسلمان تھا، کوئی قابل مسلمان نہیں تھا، اور یہی جاہل مسلمان، یہی غریب مسلمان مجلس کے پرچم کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ ہم اس احسان کو فراموش نہیں کر سکتے۔ اکبر الدین اویسی کچھ کہنے کا، مخاطب کرنے کا قابل بنا تو یہ غریب مسلمانوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان کے قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہم جیسے گنہگاروں کو اتنی طاقت دی۔ آپ کا اتحاد نہ ہوتا، آپ کی دعا نہ ہوتی، آپ کی قربانی نہ ہوتی، تو آج مجلس نہ ہوتی۔ یہ سب آپ کی محنت ہے، غریب مسلمانوں کی محنت ہے۔ ان کی وجہ سے مجلس کے وہ پرانے کارکن جن کا کوئی مفاد نہیں تھا، کوئی ٹکٹ کی خواہش لے کر جماعت میں نہیں آتے تھے، کوئی کاؤنسلر بننے کی خواہش لے کر نہیں آتے تھے، کوئی ایم ایل اے بننے کی خواہش میں نہیں آتے تھے، صرف جماعت
مسلمان اور سالار کی محبت میں جماعت میں آتے تھے، وہ جیال مجلسی مسلمان تھے۔ خدا را آج بھی مجلس کو ویسے بے لوث قائدین کی ضرورت ہے، ویسے جیالوں کی ضرورت ہے، ویسے مجاہدین کی ضرورت ہے، ویسا کام کرنے والے غریب مسلمانوں کی ضرورت ہے، اور ویسے مخلص، ویسے دیانتدار، ویسے ایماندار، ویسے ملت کے لیے لڑنے مرنے مٹنے کا جذبہ رکھنے والا اگر کوئی آئے گا تو بخدا اکبر الدین اویسی اپنی کرسی پر اس کو بٹھائے گا اور اس کے قدموں کے پاس بیٹھ کر اس کے لیے نعرے لگائے گا، کیونکہ شخصیتوں کی اہمیت نہیں ہے، جماعت کی اہمیت ہے، مخلصوں کی اہمیت ہے، دیانتداروں کی اہمیت ہے، اور ملت کے لیے کام کرنے والوں کی اہمیت ہے۔ آج مجلس بھی آج آپ کی جماعت ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجلس بہت بڑی ہو گئی، اکبر صاحب بہت بڑے ہو گئے۔ دشمنان اسلام کے لیے، منافق کے لیے اکبر الدین اویسی بڑا ہے، لیکن اپنے بھائیوں کے لیے کہوں گا کہ اکبر اویسی تمہارا بھائی ہے۔ بزرگوں سے کہوں گا کہ آپ کے اولاد آپ کے بیٹے کے برابر ہوں گے، اور آپ بزرگوں کو کہ چہروں میں اکبر الدین اویسی اپنے باپ اور اپنے صدر، اپنے سالار کا چہرہ دیکھا۔ ہم وہ ہیں، ہم اخلاص رکھتے ہیں، خلوص رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں ملت اسلامیہ کے لیے۔ خدا را اپنی جماعت کو مضبوط کرو، اپنی جماعت کو مضبوط کرو۔ ہر کسی نے ہم کو تکلیف دی، ہر کسی نے ہماری حق تلفی کی، ہمارا حق چھینا۔ دوسروں پہ تنقید کرنے کے بجائے مسلمانوں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھو۔ ہم اللہ سے دور ہوئے اس لیے ہم رسوا ہوئے دنیا میں، ہم مساجد سے دور ہوئے اس لیے ہماری عزتیں خطرے میں آئی، ہم شریعت سے دور ہوئے اس لیے ہماری آبادیاں خطرے میں ہیں۔ ہم آج اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہم دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں۔ خدا را احکام اللہ پہ عمل کرو، نمازوں کے پابند بنو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، سنت رسول اللہ پہ عمل پیرا ہو جاؤ، اور غریب بیواؤں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، اپنے سے جو ہو سکتا ہے خیر خیرات کرو۔ اللہ آپ کے عمل کو قبول کرے۔ یہاں کئی بچے، کئی لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، ضرور ان میں سے کئی سگریٹ پیتے ہوں گے، چائے بھی پیتے ہوں گے۔ کم از کم ایک سگریٹ اور ایک چائے کتنے میں؟ 10 روپے میں چائے، سگریٹ بھی شاید اسی 5 روپے، 8 روپے، ٹھیک۔ تو آپ اندازہ لگائیے، اگر 5 روپے کی چائے، 5 روپے کی سگریٹ بھی اگر لے لیں، ایک سگریٹ ایک چائے 10 روپے ہو گئے۔ ایک سگریٹ ایک چائے تو کوئی بھی نہیں پیتے ہو، کم از کم ایک 5-6 سگریٹ، ایک 4-5 چائے تو پیتے ہیں بھائی۔ تو اگر اس مجمع میں کھڑے ہر مسلمان ایک چائے کے پیسے اگر روز اپنے محلے کی مسجد میں ڈال لیں تو یہ کتنا مجمع ہے؟ ہزاروں کا مجمع ہے۔ اگر روزانہ اگر آپ 5 روپے ڈال دیں گے، اگر یہ 20,000 کا مجمع ڈال دے گا تو 5 روپے کے حساب سے 20,000 کتنے ہوں گے؟ کتنے؟ میں حساب میں کمزور ہوں بھائی۔ 1 لاکھ، اچھا، دن کے 1 لاکھ، مہینے کے 30 لاکھ، سال کے کتنے؟ 3 کروڑ 7 لاکھ، 3 کروڑ 7 لاکھ۔ کسی کی مدد کے، کسی کے تعاون کے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مسلمان اپنے روزمرہ کے خرچے میں سے 5 روپے بچا لے تو ہم لینے کے نہیں، الحمدللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم دینے کے موقف میں آ جائیں گے۔ خدا را ایسی اصلاح لاؤ
بغداد کی گلیوں میں ایک وقت تھا، بغداد کی گلیوں میں، سنو نوجوانوں، بغداد کی گلیوں میں ایک وقت تھا جب لوگ بنڈیوں میں، رکشوں میں، ایسے بڑے بڑے ٹرالیوں میں اشرفیاں پیسے لے کر گھومتے تھے، اور کیا پکارتے تھے معلوم؟ یہ پکارتے تھے کہ کوئی ہے تو آ جائے، میری زکوٰۃ میں دینا چاہتا ہوں، کوئی لینے والا ہے زکوٰۃ تو آ جائے کہہ کے پکارتے تھے۔ یہ دور تھا مسلمان کا۔ آج آتے ہیں، بھائی ہم کو مدد کر دو۔ ارے میرے بھائی، آپ لوگ خدا را ان باتوں پہ غور کرو، خدا را غور کرو۔ کیا ہم اپنے مسجد میں 5 روپے نہیں دے سکتے؟ کئی مساجد کے کمیٹی کے لوگ آتے بولتے ہیں صاحب امام صاحب کی تنخواہ نہیں ہوئی، معظم صاحب کی تنخواہ نہیں ہوئی، لائٹ کا بل نہیں ہوا۔ ارے کیا ہو رہا ہے مسلمانوں تمہارے ایمان کو؟ میں آج تمہاری غیرت کو للکارنے آ رہا ہوں، آواز دے رہا ہوں، اٹھو، بیدار ہو جاؤ۔ اگر ابھی بھی نہیں اٹھیں گے تو کون سی تباہی اور بربادی کے انتظار میں ہو تم؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ 50,000 فسادات ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں کٹے، لٹے، جلے، عصمت لٹی، آبادی لٹی، ہندوستان کے چپے چپے میں خون بہا، تمہاری مساجدیں شہید ہو گئیں، تمہاری عزتیں لٹ گئیں، آبرو لٹ گئی، بابری مسجد شہید ہو گئی، مظفر نگر کا فساد ہوا، حیدرآباد کا فساد۔ آج بی جے پی ہندوستان کے تخت پر بیٹھنے کا خواب دیکھ رہی ہے، تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ارے آخر اب نہیں اٹھو گے تو تم کب اٹھو گے؟ کب اٹھو گے بتاؤ؟ اگر ابھی بھی نہیں اٹھیں گے تو میرے بھائی پھر اللہ بھی تم کو معاف نہیں کرے گا۔ میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، میدان حشر میں میں دامن پکڑ لوں گا اور پوچھوں گا، بتا کیا میں نے تم کو آگاہ نہیں کیا تھا آ کر کہ ہندوستان میں آج مسلمان ایک آزمائش کے دور سے گزر رہا ہے؟ اگر تم آج بھی نہیں اٹھے تو پھر اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا۔ بہرحال بہت کچھ کہنا ہے، انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، کہیں گے۔ وقت ہے انتخابات کا، میدان میں سب آئیں گے، مگر آپ کی اپنی جماعت کون سی ہے یہ آپ جانتے۔ اب اپنی جماعت کے لیے اپنے ووٹ کو استعمال کرنا۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں، راجندر نگر مجلس جیت رہی ہے انشاءاللہ تعالی، اور وہ ممکن ہوگا تو آپ کے اتحاد کی وجہ سے، ممکن ہوگا تو آپ کی ووٹ کی وجہ سے۔ مجلس سیریس لڑے گی اب کے، ایسا نہیں زبردست۔ اب تو ٹیسٹ میچ گیا، ون ڈے گیا، T20 کا دور ہے، T20 کھیلیں گے انشاءاللہ اب ہم بھی، اور انشاءاللہ مجلس صرف 7 پر نہیں، راجندر نگر جیتے گی انشاءاللہ تعالی، مجلس جوبلی ہلز بھی جیتے گی انشاءاللہ تعالی، مجلس سکندرآباد کی پارلیمنٹ بھی جیتے گی انشاءاللہ تعالی، مجلس اتحاد المسلمین نظام آباد بھی جیتے گی، کرنول ادھونی بھی جیتے گی انشاءاللہ۔ اب اپنی تعداد کو بڑھائے گی، اور وقت آ گیا ہے اس انتخابات کے 3 مہینے کے بعد اکتوبر میں مہاراشٹر میں الیکشن ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ مہاراشٹر کے الیکشن میں مجلس کے MLA بمبئی کی اسمبلی میں بھی اپنی آواز کو گنجائیں گے اور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجلس آپ کی جماعت ہے، اس جماعت کو مضبوط کریے۔ اور آپ سے آخر میں میرا ایک ہدیہ ہے جو ہر جگہ لیتا ہوں، میری طاقت ہے زبردست زوردار آواز ہونا بھائی، ایسی آواز ہونا کہ آج پتا چل جائے کہ راجندر نگر ہم جیت گئے ہیں، ایسی آواز ہونا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
آخر الدعوانا الحمدللہ.